كفروا إن كنتم في ضلال مشاهدة الله الله عباد الله فإن كل حي في الدنيا إله بنا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحسن والحسين سيد الشباب أهل الجنة. رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسن اور حسین یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. تو عزیزان محترم یہ جو ایام ہے اور یہ ایام مخصوص ہے زیارت سے، روز اربعین سے، اربعین کی زیارت سے، لہذا اس سلسلے سے دوسرے خطبے میں ذکر کریں گے. اور گزشتہ جمعے کو جو اصحاب با وفا جو ساتھی حسین ابن علی کے تھے تو اس میں سے ذکر کیا تھا، ابو ثمامہ سداوی کا ذکر کیا تھا، اور خطبے کے دوران یہ کہا تھا کہ پھر جو ہے اسی طریقے سے اصحاب کا کچھ ذکر کریں گے. لہٰذا جو ہے آج جناب حر علیہ السلام کا ذکر کریں گے مختصر، کہ دیکھیں یہی جناب حر ہیں. اور ظاہر سی بات ہے کہ انسان کو بلندی تک پہنچنے کے لیے، توبہ استغفار کرنے کے لیے، اس منزل تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کا ضمیر زندہ ہو. اگر ضمیر ہے نا زندہ ہے تو پھر اسے جو ہے توفیق مل سکتی ہے، اسے سعادت مل سکتی ہے. ورنہ اگر جو ہے ضمیر زندہ نہ ہو، زمین مردہ ہو، تو پھر جو ہے اسے سعادت نہیں مل سکتی، یا اسے جو ہے توبہ کا توفیق حاصل نہیں ہو سکتا. یہی جناب حر علیہ السلام ہے کہ آپ دیکھیں کہ بنی تمیم اور حمدانی ہے نا لشکر کے یہ جو ہے سردار سے سپہ سالار تھے، اور یہ جو ہے بہت بڑے بہادر شمار ہوتے تھے. یہاں تک کہ جب جناب حر علیہ السلام جب پیسر سعد کے پاس گئے، جب فیصلہ کر لیا گئے، تو اس قدر جو ہے کانپ رہے تھے کہ مہاجرین نے کہا کہ اگر کوئی ہم سے پوچھتا کہ سب سے بڑا شجاع اور بہادر کون ہے تو ہم جو ہے تمہارا نام لیتے، لیکن جو ہے تمہارے اندر جو ہے اس قدر کپکپی ہے، پریشان حال و آخر وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم جو ہے اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان دیکھ رہے ہیں. یہی جناب حر ہیں کہ ادھر جو ہے یزیدی لشکر ہے نا، باجا بج رہا ہے، آوازیں آ رہی ہیں، تمام چیزیں ہیں، لیکن یہی جناب حر جو ہے کان لگاتے ہیں اور خود اپنے بھائی سے کہتے ہیں، اپنے غلام سے کہتے ہیں، اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ دیکھو یہ آواز سن رہے ہو، یعنی شور ہے ادھر سے تمام چیزیں، لیکن یہ جو ہے کان لگا کر سن رہے ہیں، اور خود اپنے بھائی سے بھی، بیٹے سے بھی، اپنے غلام سے بھی کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ جو خیام حسینی سے آواز آ رہی ہے الاتش کی، سن رہے ہو؟ یعنی سب جو ہے پانی پی رہے ہیں، جام ٹکرا رہے ہیں، سب جو ہے خوش ہیں، لیکن جو ہے ادھر حسین کے پاس جو بچے ہیں، بچیاں ہیں، بیویاں ہیں، لوگ ہیں، وہ سب جو ہے پیاسے ہیں. تو اب جو ہے بھائی نے کہا کہ پھر آپ نے کیا سوچا؟ تو بتایا کہ دیکھو اب ہم نے جو ہے یہی فیصلہ کیا ہے کہ ہمیں جو ہے امام حسین کے لشکر میں مل جانا، ان کی طرف جانا ہے. اب آپ دیکھیں کہ جب جناب حر علیہ السلام جس کیفیت سے آئے ہیں، یہ اپنے ہاتھوں کو کہا باندھ دو رومال سے، آنکھوں سے اشک جاری ہے، اور جس کیفیت سے آئے امام حسین علیہ السلام کے پاس، تو امام حسین نے یہ نہیں کہا کہ تم نے جو ہے لجام فرس پہ ہاتھ ڈالا تھا، ہم جو ہے یہاں تک آئے، تم جو ہے تمہارا لشکر پیاسا تھا اور ہم نے جو ہے پانی پلایا، کچھ بھی نہیں. اور جب ادھر جناب حر چلے، تاریخ میں ہے کہ ان کا بھائی بھی، ان کا بیٹا بھی، یہاں تک کہ جناب حر کا غلام بھی، اب جب یہ چلے اور جیسے ہی یہ لشکر حسینی کے قریب ہو رہے تھے کہ امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ بھائی عباس جاؤ، ہے نا، حر جو ہے آ رہے ہیں. اور جب بیٹے نے کہا تو جناب حر نے اپنے آپ کو گھوڑے سے گرا دیا ہے
اور جب امام حسین علیہ السلام کے قریب پہنچے اور کہا کہ اور پروردگار نے معاف کر دیا، تمہارے گناہوں کو پروردگار نے معاف کر دیا، لیکن امام حسین نے یہ دیکھا کہ ابھی بھی جناب حر شرمندہ ہے، تو امام حسین نے فوراً جناب حر کو سینے سے لگا لیا اور کہا کہ حر تم جو ہے نا دنیا اور آخرت میں آزاد ہو۔ اب اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جو آیہ فقرہ ہے اور یہ تمام چیزیں، یہاں تک کہ خود جناب حر یہ فرماتے ہیں کہ جب ہم کوفے سے نکلے تو ایک آواز آئی تھی، یعنی کہ حر تمہیں جنت بشارت ہو، جنت کی مبارک ہو۔ تو کہا کہ جب ہم نے پلٹ کر دیکھا تو کوئی ایسا شخص نظر نہیں آیا، لیکن وہ چیز جو ہے ہمارے ذہن میں تھی کہ جو ایک غیبی آواز آئی تھی بشارت ہو جنت مبارک ہو، کوئی چیز نظر نہیں آئی، لیکن وہ ذہن میں بات تھی۔ اور آخر کار جب امام حسین علیہ السلام کے قدموں پہ گرے، ان کے قریب پہنچ گئے، تب جو ہے انہوں نے بتایا کہ یہی چیز تھی کہ جو ایک غیبی آواز آ رہی تھی۔ تو عزیزان محترم معلوم یہ ہوا کہ اگر انسان جو ہے زبانی نہیں، یعنی خضوع کے ساتھ جو ہے پروردگار کی بارگاہ میں توبہ کرے، پروردگار کی بارگاہ میں حسین ابن علی اہل بیت معصومین علیہ السلام کا واسطہ دے کر توبہ کرے، استغفار کرے، تو یہ اہل بیت معصومین علیہ السلام کے صدقے میں پروردگار جو ہے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے نا۔ صرف جو ہے زبانی نہ ہو، یعنی خضوع کے ساتھ جو ہے اگر وہ قریب ہو رہا ہے تو پروردگار جو ہے اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو سچی توبہ اور استغفار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان حسن الحدیث ابلغ موعظۃ کتاب اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا الہ الا هو العلیم الکریم، غافر الذنب قابل التوب وهو الغفور الرحیم، سبحان من سبقت رحمت وغضبت وستان یدین برحمة، سبحان من لم يكلف نفسا الا دون وسعها وفاني السیئات لم يجاز بها، سبحان من لا يزداد معاصي عباد الله كرام وجن لا كثرة الذنوب إلا عفوا وأسفا، أشهد أن لا إله إلا هو العطوف للعباد بجدواد المذنبين بعلمه، ونشهد أن محمد النبي وحبيبه سيد المرسلين وشفيع المذنبين بعثة رحمة للعالمين، صلى الله عليه وآله۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محب اللہ من حب الحسین۔ عزیزان محترم، یہ ایام جو مخصوص ہے اور چند دن اور ہے، روزہ اربعین اور روزہ چہلم جو کہا جاتا ہے، اور زیارت اربعین کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ ائمہ معصومین علیہ السلام کی زیارت کرنا، اور آپ دیکھیں کہ ایسے حالات میں بہت سے افراد جو ہے پہنچ گئے ہیں، اور انشاءاللہ روزے اربعین کربلا پہنچ جائیں گے۔ ایسے دور میں، ایسے حالات میں بھی وہ افراد جو ہے خوش نصیب ہیں کہ ایسے دور میں بھی روزے اربعین کربلا پہنچ جائیں گے، اور ہر شخص جو ہے وہ چاہتا ہے کہ ہم جو ہے روزے اربعین کربلا پہنچ جائیں۔ بہرحال جو افراد جو ہے سفر میں ہے، پہنچ گئے ہیں، پروردگار جو ہے ان کی زیارت کو قبول فرمائے، اور ہم سب کو جو ہے یہ توفیق نصیب فرمائے کہ ہم جو ہے
روز اربعین کربلا زیارت کے لیے جائیں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ جو زیارت ہے، اور جیسا خود 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ مومن کی جو علامت ہے نا، جو 5 علامتیں ہیں، تو ان میں سے ایک زیارت اربعین ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آواز سے پڑھنا، دائیں ہاتھ پہ انگوٹھی پہننا، 51 رکعت نماز ہے، اور خاک پہ جو ہے سجدہ کرنا، اور زیارت اربعین ہے۔ تو آپ دیکھیں، اگر غور کریں تو یہ 5 جو چیزیں، جو علامتیں امام نے بیان کی ہیں، تو یہ جو ہے صرف جو ہے ہم سے مخصوص ہے، شیعوں سے مخصوص ہے کہ جو فقہ کی کتاب میں 51 رکعت نماز ہے، اور خاک پہ سجدہ کرنا، بلند آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا، یہ تمام چیزیں جو ہے انگوٹھی پہننا، تو یہ مخصوص ہے۔ تو آیت اللہ جواد عاملی جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو 40 ہے، 40 ہے، تو یہاں جو ہے مراد یہ نہیں ہے کہ 40 مومنین کی زیارت ہے، یہاں مراد جو ہے زیارت 40 ہے، یعنی چہلم کے دن کی زیارت ہے۔ اور یہ زیارت 40 جس طریقے سے دین کا ستون نماز ہے، اسی طریقے سے جو ہے زیارت 40 اور کربلا جو ہے یہ ولایت کا ستون ہے، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ جو سفر کر رہا ہے، یعنی نجف سے جو کربلا سفر کر رہا ہے، تو پھر جو ہے ایک ولایت سے دوسری ولایت کی طرف وہ سفر کر رہا ہے، اور مقصد جو ہے وہ توحید ہے، توحید۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جس کا عقیدہ ہوگا تو وہی جو ہے زیارت کے لیے جائے گا، تو زیارت کے لیے جا رہا ہے تو عقیدہ بھی مضبوط ہو رہا ہے، اور اس کے ایمان میں بھی اضافہ ہوگا۔ اگر آپ غور کریں تو زیارت کے کتنے اثرات ہیں، آپ دیکھیں مثلا جو ہے عبادت کے اثرات اس پہ ہیں، مثلا جو ہے ایمان اور دیگر جو ہے معاملات، یعنی ہر ایک کے اثرات ہیں۔ اگر انسان جو ہے اس زیارت نامہ جو پڑھتا ہے، مثلا جو ہے ائمہ معصومین علیہ السلام کے حرم میں جو زیارت نامہ پڑھتا ہے، یا مثلا جو نہیں جا سکتا تو وہ جو ہے دور سے اپنے وطن سے یا جہاں کہیں سے بھی وہ زیارت پڑھتا ہے، تو اگر جو ہے انسان جو ہے اس زیارت نامے پہ غور اور فکر کرے کہ جو حبیب اللہ، نجیب اللہ، ولی اللہ، باب اللہ، قتیل الابرار، یہ تمام چیزیں ہیں، تو زیارت میں اہل بیت معصومین علیہ السلام نے یعنی پہلے بتایا کہ دیکھو امام حسین کا رب جو ہے وہ کس سے ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر انسان جو ہے غور اور فکر کرے تو تمام چیزوں میں اس کے جو ہے عبادت میں اثر ہوگا، اس کے معاملات میں اور دیگر چیزوں پہ اثر انداز ہوگا۔ تو یہی جو ہے زیارت 40 ہے کہ انسان جاتا ہے تو جو منظر دیکھتا ہے، جو معجزہ دیکھتا ہے نا، تو اب آپ دیکھیں کہ اس کے ایمان میں جو ہے کتنا اضافہ ہوتا ہے، اس کے یقین میں کتنا اضافہ ہوتا ہے کہ جو معجزہ الہی دیکھتا ہے، اور معجزہ الہی دیکھ کر آتا ہے تو اس کے ایمان اور یقین میں اور اضافہ ہوتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ دنیا والے جو ہے وہ پریشان ہیں، اول تو یہ کہ دکھانا نہیں چاہتے ہیں نا، دکھانا نہیں چاہتے، لیکن اس کے باوجود آپ اگر دیکھیں تو ایک جو ہے نشر ہوا تھا، ایک ڈاکٹر نے کربلا کے، جو ایک ہاسپٹل کے بہترین ڈاکٹر تھے، انہوں نے نشر کیا، انہوں نے کہا کہ ہم یہ سوچ رہے تھے کہ روز محرم ہے ایام جو چل رہے ہیں سفر کے، اور اس سے پہلے جو 9 محرم یا 10 محرم کے جو دن تھے، تو ہم جو ہے سوچ رہے تھے کہ اور زیادہ جو ہے اضافہ ہوگا بیماری میں، کورونا میں، یہ تمام چیزوں میں، لیکن ہم نے دیکھا کہ اس کے جو ہے برعکس ہوا، نہ یہ کم ہوا بلکہ جو ہے مسئلہ ہی نہیں تھا۔ تو یہ جو ہے ہمیں بیان کرنے اور اظہار کرنے سے روکا گیا ہے، اور ہم جو ہے دنیا کے سامنے اظہار نہیں کر سکتے۔ بہرحال پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سید المرسلین و شفیع المذنبین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ علی امام المسلمین وقائد الغر المہاجرین امیر المومنین علی بن ابی طالب
صلوات اللہ علیہ وآلہ فاطمة سيد نساء العالمين بزة خاتم النبيين سيدنا على الحسن والحسين والسيد كربلاء علي بن الحسين محمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والقائم الحجة المهدي صلوات الله عليه وآله اللهم افعل بنا ما انت ولا تفعل بنا ما نحن واهل بجاه محمد وآل المعصومين يعني عن الفاس والملك الباقي يزدكم لعلكم تذكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. پروردگار اہل بیت معصومین علیہ السلام کے واسطہ اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما. کریم جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما. پروردگار جو حج و زیارت کے مشتاق انہیں حج و زیارت کی توفیق عنایت فرما. کریم جو لا اولاد ہے اسے اولاد نرینہ عنایت فرما. پروردگار علماء حق حفاظت فرما. کریم ہم سب کو سچی توبہ کرنے کی توفیق عنایت فرما. پروردگار ہم سب کو حقیقی عزاداروں میں شمار فرما. کریم جو لا اولاد ہے اسے اولاد نرینہ عنایت فرما. پروردگار ہمارے مقامات مقدسہ کا تحفظ فرما. کریم ہمارے دینی مدارس کا تحفظ فرما. پروردگار پرچم اسلام کو سربلند فرما. پرچم کفر کو سرنگوں فرما. کریم حضرت کے ظہور میں تعاجیل فرما. ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.